آج ہمارے گھر میں کھانے سے لے کر پہننے تک، اب پہننے سے لے کر سونے تک اللہ کی کتنی نعمتیں، کتنا سامان موجود ہے، لیکن پھر یہی کہ ہے کہاں؟ عورتوں کی زبان پر کپڑا کہاں ہے؟ چلیے مارکیٹ چلیے، شادی میں جانا ہے، کپڑا خرید کے لے آئے تو شادی ہوگی، کپڑا خرید کے لے آئے تو شادی میں جائیں گے، ورنہ 4 آدمی کے سامنے میری نام ہسائی ہوگی۔ اس سوچ کو بدلنا پڑے گا۔ آج یہ شادی رحمت کے بجائے زحمت کیوں بن رہی ہے؟ اس لیے کہ ہم نے اتنے لوازمات ارد گرد سے پال رکھے ہیں کہ شادی کہیں ہوتی ہے، فکر کہیں ہوتی ہے۔ یہ مزاج ہے۔ اب رشتے میں ہیں، انہیں گفٹ بھی دینا ہے، انہیں فلاں چیز بھی دینی ہے، انہیں سونے کا بھی کچھ دینا ہے، اور جو بیچارہ رشتے کا ہے وہ کمزور ہے، وہ کہاں سے لائے گا؟ اس کی وہ حیثیت نہیں ہے۔ 2 بہنیں ہیں، میں بہت کھول کے کہتا ہوں، مثال کے طور پر 2 بہنیں آپ کی ہیں، اور دونوں بہنیں شادی شدہ ہیں۔ ایک بہن بڑے رئیس گھر میں گئی اور ایک بہن کمزور اور متوسط گھر میں گئی۔ اب گھر میں بھائی کی شادی پڑ گئی یا چھوٹی بہن کی شادی پڑ گئی، اب اسے بھائی اور بہن، جو ہمارے یہاں رواجی چیزیں آپ سمجھ رہے ہیں، دینا پڑتا ہے۔ اب پیسے والی کہتی ہے کہ ایسے سامان دیا جائے، یہ دیا جائے، اتنے کا دیا جائے، اس لیے کہ وہ رئیس گھر میں گئی ہے، ان کے شوہر کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، لیکن یہ جو کمزور اور درمیانی گھرانے میں گئی ہے، جس کی حیثیت 3000 سے زیادہ کی نہیں ہے، وہ 20,000 کہاں سے لائے گی؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ یا تو وہ 4 آدمی کے بیچ میں شرمندہ ہوگی، یا آنکھ بچا کر شادی میں نہ شریک ہوگی۔ اس لیے کہ ایک بیماری یہ بھی ہے کہ ہر سامان کو دیکھا جاتا ہے اور پوچھا جاتا ہے کہ یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا، یہ کس نے کیا، یہ کس کی طرف سے ہے۔ اب جو کمزور، جس نے درمیانی درجے کا سامان کیا، تو عام طور سے فوراً بس اتنا ہی، بس یہی، ذرا اس کے دل سے پوچھو کہ وہ کہاں سے لے کر کے انتظام کر کے یہ کام اس نے کیا ہوگا۔ یہ سماج کے رسم و رواج اور شادی کے رسم و رواج کی اس بیماری کو اگر ہم نہیں روکیں گے تو جس طرح سے اس میں روز بروز دن بدن اضافہ ہو رہا ہے، بڑھوتری ہو رہی ہے، پھر غریب اور کمزور کا جینا حرام ہو جائے گا۔ یا تو وہ سماج سے کٹ جائے گا یا ذلت کے ساتھ رہنے کو گوارا کرے گا۔ اور یہیں سے خاندان میں، رشتہ داروں میں، گھروں کے اندر دل میں میل آتی ہے، برائیاں پنپتی ہیں۔ اس لیے اب بیچارے جو متوسط ہیں وہ کہتی ہیں ہم جائیں کیسے، میرے پاس تو ان کے لیول کا کپڑا نہیں ہے، ان کے اسٹینڈرڈ کا جوڑا نہیں ہے، ہم کیا پہن کے جائیں؟ وہ 5,000 کا پہن کے جائیں گی، ہم 1,000 کا پہن کے جائیں گی، میرا کپڑا کتنا ہلکا لگے گا، لوگ کیا کہیں گے؟ میرے بھائیوں، یہ ناسور ہے جو ہمارے سماج کو گھن کی طرح اور دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انشکر لی، میرا شکر ادا کیا کر، ہم نے کم دیا، زیادہ دیا، ذرا پانی دو بھائی، یہ میری حکمت ہے، میں نے جس کو جتنا مناسب سمجھا اپنے خزانے سے دیا۔ لیکن یہ ہمارے درمیان کی اونچ نیچ، ہمارے درمیان میں ہم نے جو اونچ نیچ بنائی ہے، اس کھائی کو کون پاٹے گا؟ ہمیں اور آپ کو یہ کھائی پاٹنی ہے اور یہ مزاج بدلنا ہے۔ میں بار بار کہہ چکا ہوں پہلے بھی
کہ اس میں جو کرنے والے ہیں، جو بڑے لوگ ہیں، جو بہت کچھ کر سکتے ہیں، پہل ان کو کرنی پڑے گی۔ غریب کمزور بیچارہ تو کمزور ہے، وہ نہ کرے تو کون سے کمال کی بات ہے، وہ اس لائق نہیں۔ لیکن جو لائق ہیں، جو کر سکتے ہیں، وہ اپنے شوق کی، اپنے جذبے کی قربانی دیں، تاکہ سماج کے اندر ایک برابری کا احساس پیدا ہو اور کوئی شرمندہ نہ ہو، ذلت نہ محسوس کرے۔